اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ محترم بھائیوں بہنوں اور جن تک بعد میں آواز جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیے جو عنوان ہم نے منتخب کیا کہ حج کا عالمی پیغام، کہ ہر سال حج کے ذریعے، حج کے اجتماع کے ذریعے اللہ تعالیٰ ساری انسانیت میں جو پیغام اور پیغامات دیتا ہے، وہ پیغامات کیا ہے، اس کا ایک ہلکا سا جائزہ ہم انشاءاللہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اس کے میں نے 3 نکات پر اس کو تقسیم کیا ہے۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ حج کی ایک مختصر تاریخ، اس کی شروعات اور مقصد خود حج کا۔ دوسرے، حج جو 4000 سال پہلے باضابطہ اسٹیبلشڈ ہوا، شروع ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ماں ہاجرہ، بیٹے اسماعیل علیہ السلام، تو ان کی جو عالمی قربانی، عالمی ایک مثالی خاندان کا پیغام، عالمی مثالی خاندان، وہ جو پیغام ان کی زندگی میں ہے۔ پھر انہوں نے وہ سارے عالم کو دنیا کے مرکز سے ہدایت کی طرف بلایا 4000 سال پہلے، تو اس کا ایک ہلکا سا جائزہ۔ اور آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 2500 سال پہلے سے، ابراہیم علیہ السلام کے دور سے جو عالمی پیغام ہدایت کے مرکز سے دیا جا رہا تھا، اس کو جو زندہ اور تابناک کیا، اس طرح کہ وہ قیامت تک کے لیے بہت جاندار طریقے سے جو ہے جاری ہے۔ تو اس کا ایک جائزہ ہم لیں گے 3 نکات کے تحت۔ تو آئیے پہلے ہم غور کرتے ہیں کہ حج کی جو تاریخ ہے، کہ پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ ہمارا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ بیت اول، یعنی ہمارا گھر، یعنی گھر کن معنوں میں؟ گھر ان معنوں میں کہ مثالی طور پر اور ایک تمثیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا گھر بنایا، ایگزامپل کے طور پر دنیا میں آپ کس طرف اللہ کے لیے عبادت کریں گے، رخ کریں گے، یہ طے کر لیجیے۔ تو یہ طے کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے بیچوں بیچ، یہ اس کی بہت خاص بات ہے کہ کعبہ، مکہ جغرافیکلی بھی دنیا کے بیچوں بیچ ہے، ایٹلس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عالمی ہدایت کے مرکز کو عالم کے بیچوں بیچ رکھا ہے۔ اور یہ بات حدیث میں آتی ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کے دور سے اور ہر نبی کے دور میں رہا، لیکن زمانہ گزرتے گزرتے وہ عمارت بار بار بکھر جاتی تھی، ٹوٹ جاتی تھی، اور نبی آ کے اس کو بناتے تھے۔ اور 4000 سال پہلے پھر ابراہیم علیہ السلام، ماں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کو اچھی طرح اسٹیبلش کیا، اور اتنی اچھی طرح اسٹیبلش کیا کہ پھر وہ مسلسل چلتا رہا۔ اس لیے بھی چلتا رہا کہ ابراہیم علیہ السلام ساری انسانیت کے لیے 4000 سال سے امام اور پیشوا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ 4000 سال سے ان کے بارے میں زیادہ اچھا تفصیلات آپ پڑھیے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا۔ تو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا نے بھی ان کے بارے میں بڑی اچھی تفصیلات لکھی ہے۔ تو اب ابراہم وہ تو اے سے لیتے ہیں، تو اے کے والیوم میں اگر آپ پڑھیں گے ابراہم سے، اے بی سے، تو آپ کو پوری تفصیلات آئیں گی۔ میں صرف اس میں سے ایک جملہ لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ ابراہم از اے سمبل آف فیتھ ان ورلڈ۔ انہوں نے بہت پیاری بات کہی، انہوں نے کہا کہ فیتھ، عقیدہ، اس آستھا، اس کے لیے اگر کوئی دنیا میں سمبول ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کیونکہ آج 4000 سال سے جتنی قومیں آباد ہے،
تو ان کا کہیں نہ کہیں جا کر تعلق ابراہیم علیہ السلام سے جڑتا ہے، چاہے وہ یہودی ہوں، وہ عیسائی ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، تو درود ابراہیم سے ان کو ہر وقت یاد کرتے ہیں، درود ابراہیم سے خاص طور پہ، تو ہمارا تعلق تو ہے ہی ہے۔ اور قرآن میں بھی ایسی کہانیاں ملتی ہے ہمارے اہل ہنود کے پاس کہ جن کی مشابہت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی جلتی ہے کہانی کی، تو اس سے بھی ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنی قومیں آباد ہے، انسانیت آباد ہے، ریسس ہے، ونش ہے، ان کا کچھ نہ کچھ تعلق جا کر ابراہیم علیہ السلام سے جڑتا ہے۔ تو 4000 سال سے سمبول آف فیتھ جو لکھا انہوں نے رائٹرس آف بریٹانی کا انسائکلوپیڈیا بریٹانیہ، کمال کی بات ہے کہ سمبول آف فیتھ، تو واقعی اب وہ سمبول آف فیتھ ہیں۔ اچھا پھر آپ دیکھیں 4000 سال سے ایک طرف بنی اسرائیل میں، یعنی پہلے مکے سے لے لیجیے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان سے جو سلسلہ آیا اس میں سب سے زیادہ زبردست اسٹیبلش ہوئے 1500 سال پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک تو یہ سلسلہ جو سب سے عظیم الشان اسٹیبلش سلسلہ ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا سلسلہ جو ابراہیم علیہ السلام کا ملتا ہے وہ ان کی دوسری بیوی ماں سارہ، اسحاق علیہ السلام، اس سے جو سلسلہ ہے وہ تو زیادہ انبیاء والا ہے بنی اسرائیل کا، کہ اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، تو ایک ہی خاندان میں وہ 4 نبی ہیں، ایک ہی خاندان میں۔ پھر بعد میں بنی اسرائیل میں سینکڑوں نبی ہے، سینکڑوں نبی، کیونکہ بنی اسرائیل کو یہ افضلیت رہی، اس کا ذکر بھی قرآن مجید نے کیا کہ ہم نے تم کو قیادت دی تھی دنیا میں، تو ان کو تو پھر سینکڑوں نبی ملے، تو وہ سارا سلسلہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے جڑتا ہے۔ اور تیسرا ایک سلسلہ جو ابراہیم علیہ السلام کے بھائی سے چلا لیکن ایک ہی نبی پر ختم ہو گیا، وہ لوط علیہ السلام کا، کیونکہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ تو ایسے 3 سلسلے ہیں، یعنی مکے میں اسماعیل علیہ السلام سے، ادھر فلسطین میں اسحاق علیہ السلام سے، اور جارڈن کا جو حصہ ہے وہاں لوط علیہ السلام سے۔ تو اس طرح سے جناب 3 سلسلے ہیں ان کے۔ اور باقی میں نے کہا کہ اہل ہنود بھی، چونکہ ان کی کہانیوں پر 100% اعتبار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جتنی کچھ بھی ملتی ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ تو اشارے ملتے ہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عالمی نبی، عالمی خاندان کے ذریعے سارے عالم کو ایک ہدایت دی ہے، سب مانتے ہیں ان کو، چاہے وہ یہودیوں کی کتابیں ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل ہو جو اب انہوں نے گھر سے بگاڑ دی، بائبل بنا دی، الگ الگ نام دے دیے، لیکن ابراہم کا قصہ تو اس میں بھی موجود ہے۔ اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بدرجہ اولا اس کو اسٹیبلش کیا، اور بہترین انداز میں جیسے جن بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے حج، وہاں کے مناسک جو ان کے خاندان کی زندگی کے حج قربانی کے اصل میں، تو اس کو اچھی طرح سے اسٹیبلش کر کے انہوں نے آگے بڑھایا۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1400 سال سے، اب 1450 سال سے، کل نئی ایک محرم شروع ہو رہا ہے، کل 1446، تو جناب 1445 سال سے، بلکہ اور وہ 13 سال بھی پیچھے ملانا پڑیں گے تو ہجرت کے، تو وہ 13 سال آپ ملیں گے تو 60 ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے 1460 سال سے سلسلہ برابر چل رہا ہے۔ تو یہ بات، اب آپ دیکھیے کہ دوسرے حصے میں جو بات ہم کرنا چاہ رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو خاندان ہے 4000 سال پہلے کا، بہت آدرش پریوار ہے، بہت آدرش کٹمب اور بہت ایگزیمپلری فیملی ہے وہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی اپنی جو قربانیاں ہیں وہ بھی حیرت انگیز ہے، ماں ہاجرہ نے جو قربانیاں دی وہ بھی بہت حیرت انگیز ہے، اور بیٹا اسماعیل انہوں نے جو قربانی دی وہ حیرت انگیز ہے۔ تو آپ دیکھیں اگر ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو آپ دیکھیں تو عالمی سطح پر سارے عالم کے انسانوں کے لیے، پھر وہ کیا یہودی ہوں، عیسائی ہوں اور مسلمان ہوں، ان کو یہ بتایا گیا کہ دیکھیے عالمی خاندان کا جو ایک نمونہ، اسوہ حسنہ جو تم کو ملے گا وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ملے گا، اور ان کی زندگی میں کیا باپ، کیا ماں اور کیا اولاد، وہ کیسی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، قربانیوں کو دیتے ہوئے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے۔ تو آپ دیکھیں پورا نمونہ ہم کو اس خاندان میں مل جاتا ہے۔
تو ہم اس لحاظ سے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آدرش ویشوک پریوار، آدرش ویشوک پریوار۔ جیسے ہم تھوڑا پیچھے جائیں تو حج کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اسی آدرش ویشوک پریوار نے آدرش ویشوک ظاہر سبھا کیسی ہونا چاہیے، آدرش ویشوک ظاہر سبھا، گلوبل اینیول کانفرنس، تو وہ حج کی صورت میں ہے کہ اس مرکز سے ساری انسانیت کو کیسے پیغام دیا جائے گا کہ باپ کیسا ہو، ماں کیسی ہو اور بچے کیسے ہوں۔ تو یہ بھی بڑے طور سے اور بھلے روپ سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے اتنی جگہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اتنی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی نہیں ہے، اتنی جگہ۔ جیسے ایک جگہ کا حوالہ لیجیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی آزمایا، ابتلا، بلا سے بنا ابتلا، بلا آزمائش، ایگزامینیشن، امتحان، پریکشا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی جس پریکشا، امتحان، آزمائش میں ڈالا، فَأَتَمَّهُنَّ، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اتمہ، اتمہ سے ایک لفظ اردو میں آیا تمام، یعنی کمپلیٹ پرفیکٹنیس کے ساتھ، یعنی ایسی کمپلیٹنیس جو پرفیکٹنیس کے ساتھ ہے، اس کو کہتے ہیں اتم۔ اردو میں اور ایک اصطلاح ہے بدرجہ اتم، کہ کون سے درجے میں؟ اتم کے درجے میں، کہ اس کے آگے کوئی درجہ ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ درجہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے یوز کیا کہ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے جس معاملے میں آزمایا تو ان کے جیسا تمام، کمپلیٹ، پرفیکٹ ہم نے کسی کو نہیں پایا۔ یہ شان ہے ان کی۔ اگر آپ گلمپسز لیں، جھلکیاں لیں، جھلکیاں، تو کیا باپ کے گھر میں ان کا رویہ کہ سیدھے باپ کو صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ تو ہوگا بت گر، بت بنانے والا، لیکن میں تو ایک ہی اللہ کو مانوں گا، میں تو ایک اللہ کی دعوت دوں گا، اور تجھے بھی ماننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، لیکن تجھے تو اس سچ کی طرف آنا چاہیے۔ پھر وہ پوری جو ریاست تھی عراق کی، وہ عراق میں پیدا ہوئے، شہر اور، تو شہر اور عراق کی جس ریاست میں پیدا، تو وہاں کا راجہ نمرود اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دیکھ شرک نہیں ہوگا، بات تو اللہ کی توحید کی ہوگی، اور اللہ کی توحید کو اختیار، تو پورے راجہ نمرود کے خلاف کھڑے ہو گئے، وہ اکیلے، کہ جن کو باپ کا سہارا بھی نہیں ہے، لیکن اکیلی شخصیت ایسی ہے کہ جو پوری ریاست کے لیے کھڑی ہوگی۔ اچھا، پھر وہ اکیلی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آزمائش میں بھی ڈالا اور ان سے ایسا بڑا کارنامہ کروایا کہ وہ جو واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ جو بڑا تمہارا بت خانہ ہے، بت خانہ، جاؤ اس میں جاؤ اور سارے بت توڑ دو بڑا چھوڑ کر۔ اب یہ باضابطہ حکم دیا گیا ہے ابراہیم سے کہ عام حالات میں آپ دنیا کی کسی جگہ نہیں کر سکیں گے اور کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن ان کو تو باضابطہ حکم دیا گیا کہ ہاں آپ جاؤ اور یہ کرو، اور ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ہم ہیں ساتھ، ہونے تو جو ہوگا اس کے بعد راجہ نمرود کیا کرے گا وہ سب ہم دیکھیں گے۔ اب جناب انہوں نے جا کر وہ کیا کام، پہلے بھی وہ سمجھاتے رہے کہ ارے بھائی تم کن چیزوں کو مانتے، یہ بولتے ہیں کیا، سنتے ہیں کیا، یہ کھاتے ہیں کیا، اور کچھ ان کی اور صلاحیت ہے۔ وہ باضابطہ ان کو دلائل کئی بار دیتے رہے، لیکن لوگ اندھ بھکتی میں رہے کہ لوگوں نے یہ ماننے کے باوجود کہ آپ کی باتیں درست ہے، بہت لاجیکل ہے، کہ نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ کوئی اور چیز کرتے ہیں، تو لوگ مان رہے ہیں، لیکن جو چلی آ رہی ہے پرمپرا، تو پرمپرا پر چلے جا رہے ہیں۔ تو پھر جب اس کے بعد وہ موقع آیا کہ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے وہ سارے بت توڑ دیے، سارے چھوٹے، اور جس کلاڑے تیشا سے انہوں نے توڑا تو وہ تیشا کلاڑی انہوں نے بڑے کے کھاندے پہ رکھ دی۔ یہ ساری اللہ کی طرف سے سجائی ہوئی حکمتیں ہیں کہ ہم بڑے کے کھاندے پہ رکھ دو، تو سارے چھوٹے بت توڑ کر انہوں نے بڑے کے کھاندے پر وہ رکھ دیا۔ اب لوگ آئے تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ کون ہو سکتا، کہ کون ان کے خلاف ہے، کون ان کے خلاف بولتا رہا، سمجھاتا رہا، اور ایک اللہ کی بندے کی، تو ان کو لایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ یہ کس نے کیا، انہوں نے کہا کہ وہ بڑے سے پوچھو نا۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ بھائی وہ تو موجود ہے نا، اور بہت لاجیکل بات ہے نا کہ بھائی اگر یہ سب تمہاری سننے والے ہیں، یہ سب تمہارے معبود ہے، گاڈس ہے، تو پھر وہ بڑا تو موجود ہے نا، اس سے پوچھ لو نا کہ چھوٹوں کا یہ حال کس نے کیا، اس سے پوچھ لو نا
انہوں نے کہا کہ تجھے معلوم ہے یہ بولتے نہیں، تم نے کہا پھر یہ تو میں بول رہا ہوں، پھر میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو تم بات کہہ رہے ہو کہ ہاں یہ نہیں بولتے، تو میں نے بھی تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بولتے ہی نہیں، نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، نہ کوئی اور کچھ کام کر سکتے ہیں، نہ تمہارے پرساد کو کھا سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیے اتنی زبردست دلیل اللہ تعالیٰ نے اسے دینے لگائی، اور پھر اس کے بعد کے جو حالات ہیں، یعنی ہم زیادہ گہرائی اس کی نہیں جائیں گے کیونکہ وہ بہت تفصیل ہے، کہ پھر وہ راجا نے بلایا ان کو، نمرود نے، اور پھر ان کے بارے میں یہ ہوگا کہ اس کو سب سے بڑی سزا دیں گے، وہ بہت مثالی سزا، کہ وہ جو ہماری ویلی ہے، ویلی اس میں آگ دہکاؤ، تو اس میں ڈالیں گے اس کو، وہ پوری ویلی میں، وادی میں آگ دہکا کر، تو جتنی بہرحال ویلی میں، وادی میں انہوں نے آگ دہکائی اور اس میں ان کو پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو آگ بھی میری ہے اور ابراہیم بھی میرے، وہ آگ کی مجال نہیں ہے کہ وہ میرے ابراہیم کو جلا سکے، اس کی مجال نہیں ہے، اس کی کیا اوقات آگ کی کہ میری حکم کے بغیر ابراہیم علیہ السلام کو جلا سکے۔ تو آگ کو تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بچانے کی دعا نہیں، ان کو تو پتا تھا نا کہ میں جس کے لیے کر رہا ہوں کافی ہے میرے لیے، وہ دیکھ رہا ہے، سب اس کے سامنے ہے سب۔ جناب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، صاف الفاظ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ یا نار، اللہ نے ابراہیم السلام سے نہیں کہا کہ ذرا بازو ہو جاؤ، نہیں، اللہ نے آگ سے کہا یا نار، اے آگ، کونی، تو ہو جا۔ آگ سے کہا جا رہا ہے کہ تو ہو جا، کونی، تو ہو جا، کیا بردا، ٹھنڈی ہو جا۔ آگ کا کام جلانا ہے، مگر اللہ کا حکم ہو تب نہ، اور اللہ کا حکم نہ ہو تو آگ بھی جلا نہیں سکتی۔ تو صاف طور پر اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ یا نارو کونی بردا، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، لیکن ایسی بھی ٹھنڈی نہیں کہ تکلیف ہو جائے، بردا و سلامہ، سلامتی والی، کہ دیکھ ٹھنڈی بھی ایسی ہو کہ ان کو سلامتی پہنچے، وہ بہت پیسفل خیر سے رہے ہو، کہ ایک دم ٹھنڈی بھی نہیں، کولڈ چلڈ ایسی بھی نہیں، بردوں و سلامہ اللہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ نام یہ ہوا، یہ بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے ساری بستی کو دکھایا، اور راجہ نمرود کو بھی دکھایا، اس کے پورے درباریوں کو دکھایا، اور پورے ماننے والوں کو دکھایا۔ تو دیکھیے ایک پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف سے کرنے بھی لگایا، اور وہ پوری مثال جو ہے وہاں کے عوام کو بھی دیا، اور 4000 سال سے پوری انسانیت کے لیے مثال ہے، 4000 سال سے، کہ دیکھو ہماری راہ میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں اور ہماری راہ میں جو کام کریں گے، وہ چاہے انبیاء ہوں یا انبیاء کی بات کرو، تو ہم ان کے محافظ ہیں، ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور ہم ان کو بچائیں گے ایسے حالات میں۔ کتنا آزمائیں گے وہ بھی ہم طے کریں گے، اور کتنا بچانا ہے وہ بھی ہم طے کریں گے۔ ورنہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ارے بھائی آج کل ایسا کیوں نہیں ہو رہا کہ غزہ میں فوری کوئی آ جانا چاہیے تھا نا نتائج۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک بڑا منصوبہ ہے، اپنا ایک پلان، ماسٹر پلان، کہ اس کے ماسٹر پلان کے ساتھ کس کو کتنا کب تک آزمانا ہے، کہ فلسطینیوں کو کتنا آزمانا ہے، یہودیوں کو کتنا آزمانا ہے، اور 57 مسلم ملکوں کے باقی مسلمانوں کو کتنا آزمانا ہے، وہ باقی راجاؤں کو، منافقوں کو کتنا آزمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو آزما رہا ہے، کیونکہ دنیا ہے ہی امتحان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ صاف فرما چکا ہوں کہ دنیا ہے امتحان کے لیے، اور ہر ایک کا ہم امتحان ہی لے رہے ہیں۔ تو اس لیے ہر وقت کسی بھی بڑی سے بڑی آفت اور بڑی سے بڑی مصیبت میں آپ یہی سوچیں گے کہ اللہ کے امتحان کا حصہ ہے، اور میں وہ کروں گا جو اس امتحان سے گزرتے ہوئے مجھے کرنا چاہیے، جسے انبیاء نے بھی کیا، صحابہ نے بھی کیا، میں بھی کروں گا، اور قیامت تک ہر مسلمان کو اسی طرح کرنا پڑے گا کہ اللہ جو چاہتا ہے میں اس کے ساتھ چلوں گا، ہاں اس کا جو حکم ہے، اس کی رضا کے لیے جو چاہیے میں اس کی رضا کے لیے وہ کام کرتا رہوں گا۔ تو اب دیکھیے یہ ہوگا انداز کسی بھی مصیبت پہ، کہیں بھی، چاہے وہ مجھ پر آئے، آپ پر آئے، ہمارے گھر والوں پر آئے، چاہے وہ میڈیکل کی ہو یا پیسوں کی ہو یا کسی بھی چیز کی ہو، تو آپ کے ذہن میں فوراً آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ، اس کا پلان، اس کے پلان سے مجھے گزرنا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے یاد دلایا کہ اس وقت آپ کو کیا کہنا چاہیے، کوئی بھی مصیبت آئی، انا للہ، ہم تیرے ہی ہیں، تیرے لیے، وہ انا الیہ، اور آنے بھی والے ہیں تیری طرف، راجعون، ہم پلٹنے والے بھی تیری طرف۔ تو ٹھیک ہے، تو کس طرح رکھنا چاہتا ہو، کس طرح لینا چاہتا ہو، تیری مرضی۔ ہم یہ اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ موت کی خبر پڑھنے کی دعا ہے، نہیں، اس کی دعا الگ سے کیجیے گا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ یہ اپنی موت، اپنی مصیبت اور اس میں کیا توکل ہونا چاہیے وہ یاد کرنے کی دعا کہ انا للہ،
ہم اللہ کی ہے، اللہ کے لیے، وہ انا الیہ راجعون، اور ہم پلٹنے والے تیری طرف، تو پریشانی کیا ہے؟ پھر چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو یا صحت کے اعتبار سے ہو یا ذہنی پریشانی اور جو کچھ بھی ہو یا معاشرتی ہو، جو پریشانی ہے، ہمارا رویہ ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو آپ دیکھیے یہ چیز سکھائے گی. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو عالمی خاندان ہے، جو عالمی سطح کی قربانیاں دے رہا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ انہوں نے مکہ سے لے کے فلسطین، اور مکہ اور فلسطین کے بیچ میں جو بستیاں تھیں وہاں بھی انہوں نے دعوت کا کام کیا. وہ کم سے کم 7 ممالک ہیں، آج کے حساب سے وہ 7 کنٹریز بنتے. تو وہاں پر آپ نے دعوت دی، کیونکہ پہلے آپ نے کعبے کی تعمیر کی اور 40 سال بعد جا کر آپ نے فلسطین میں پھر تعمیر کی، اور دوسرے گھر کی بیت المقدس کی آپ نے بعد میں تعمیر کی. بعد میں نئی تعمیر تو بعد میں پھر وہ سلیمان علیہ السلام اور پھر بعد میں عثمانیوں نے کی جو اب ہے، لیکن پہلے جو تعمیر تھی وہ پھر انہوں نے کی، ابراہیم علیہ السلام نے کی. تو اس لحاظ سے ہم نے جو پہلی بات یاد کی کہ بیت اول، پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کے زمین پر ہے وہ کعبہ ہے، وہ کعبہ ہے، اور اس کے بعد بیت المقدس بنا ہوا ہے. تو یہ تاریخ میں ذہن میں رکھیے. اچھا آگے آئیے. اب اس کے بعد ہم آ رہے ہیں دوسرے حصے کی طرف کہ ابراہیم علیہ السلام کا عالمی خاندان، عالمی قربانیاں دینے والا خاندان اور عالم کو پیغام دینے والا خاندان، کہ کیسے ایک مثالی خاندان، کیسے ایک آدرش کٹمب، آدرش پریوار، اور کیسے ایک ایگزیمپلری فیملی ہونا چاہیے دنیا میں. یہ پورا جناب ملتا ہے، پوری نصیحت، پورا پیغام ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے. کیسے کہ ایک باپ کو دیکھے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہر آزمائش کے لیے تیار ہے، بیوی کو اس حالت میں چھوڑنے کے لیے تیار ہے کہ جب وہ زچہ ہے اور بچہ دودھ پیتا بچہ ہے، وہ اس حالت میں لخ و دخ صحرا، ڈیزرٹ، کہ دور دور تک کوئی درخت نہیں، پانی نہیں، کوئی بستی نہیں، کوئی سایہ نہیں، وہاں پر اللہ کے حکم سے آپ اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ رہے ہیں. اور ویسے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو چھوڑ کر جاؤ، اب آپ اپنے دعوت کے کام پہ جو مختلف بستیوں میں آپ کو انجام دینا ہے، جو بھی بستیوں کا حکم دیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے. تو آپ دیکھیے وہاں وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. بیوی کو دیکھیے کہ بیوی ماں ہاجرہ یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی موقع ہے چھوڑنے کا، زچہ کو، بچہ کو، اور کس کے سارے، ٹھیک ہے، جو تھوڑا سا توشہ موجود ہے اتنا ہی نا، تھوڑا سا پانی ہے اتنا ہی نا. انہوں نے صرف اتنا پوچھا کہ ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ بس انہوں نے اتنا ہی پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا آپ ایسی حالت میں ہم کو چھوڑ کر جائیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا ہی حکم ہے. تو انہوں نے پھر 2 ہی لفظ کہے کہ اللہ عزیو، پھر اللہ ضائع نہیں کرے گا. لیکن معمولی بات ہے، میں نے کئی بار یہ مثال لی اور مثال دی. ہم ذرا سا گھر سے کہ 1-2 دن جانے لگے تو اہلیہ کی طرف سے ایک لسٹ آ جاتی کہ ہاں وہ 2 دن نہیں گیا، پھر یہ لاؤ پہلے، ایک لسٹ آ جاتی. اب وہ یہی کہہ رہی ہے، وہ ماں، وہ مثالی ماں، اور ساری دنیا کی ماؤں کے لیے ایک عظیم الشان مثال، وہ کہہ رہے کہ لا عزیو، پھر اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. کیونکہ اگر اللہ نہیں کہا کہ چھوڑ دو ان کو، ٹھیک ہے چھوڑ دیجیے، جائیے اپنے کام پر. تو یہ جو ماں کی مثال ہے حیرت انگیز، حیرت انگیز، جو دنیا کی ساری ماؤں کو، میری بیوی کو، آپ کی بیوی، یہ سبق دیتے کہ دیکھو اللہ کی اطاعت میں اس حد تک بھی جانا چاہیے، اس حد تک بھی جایا جا سکتا، اور اس حد تک بھی جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہ سبق ملا، یہ سبق ملا کہ تمہاری بیوی کو، تمہارے گھر کی خواتین کو اس حد تک تیار رہنا چاہیے. تب یہ بات ہے اس کے اندر. اچھا وہ کیسی ماں ہے جناب؟ اب دیکھیے حج کے پورے ارکان دیکھیے، حج کے ارکان، تو حج کے جتنے ارکان ہیں وہ سب ابراہیم علیہ السلام، ماں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کی قربانیوں سے متعلق ہے. اب غور کیجیے، تینوں کی قربانیاں وہ حج کے ارکان بن گئے، اور کہا گیا کہ اب قیامت تک تم کو یہی کرنا ہے، اس کے بغیر حج ہی نہیں ہوتا تمہارا، قیامت تک تم کو یہی کرنا ہے. وہ ایک خاندان کی قربانیاں ہیں، لیکن عالمی خاندان ہے نا، عالمی عظیم الشان خاندان ہے نا. اب جناب وہ صحیح کر رہے ہیں. آپ کس کی مثال ہے؟ وہ ماں ہاجرہ کی مثال ہے کہ وہ جو ماں دوڑی تھی اس لیے کہ بچہ پڑا ہوا ہے، بچہ نوزائیدہ بچہ، نیو نیٹل، وہ پڑا ہوا ہے، اور اس کے لیے دودھ تو چھوڑیے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں دینے کے لیے. تو اپنے لیے کچھ دیے تو اس کے لیے دودھ کا انتظام ہوگا نا، پانی بھی نہیں ہے نا. اب وہ جناب 2 پہاڑوں کے درمیان، بلکہ پہاڑوں پہ دوڑ رہی ہے نا، وہ صفا مروہ، وہ تو کاٹ کر اب وہ مشکل سے 25 فٹ ہے، لیکن وہ بڑی پہاڑیاں تھی، وہ بڑی بڑی پہاڑیاں تھی. وہ تو ماں وہ پہاڑیوں پر جاتی تھی اور دوڑ کے پھر نیچے آتی تھی.
اور وہ جہاں اس وقت ہری لائٹ لگی ہوئی ہے، اخذرا میلین، اخذر ہری میلین مائل اسٹون، تو وہاں ہم سے بھی کہا جاتا کہ دوڑو، وہ سے دوڑتے ہیں نہ سمجھ، کہہ رہے ہم بھاگو یہاں سے، بھاگو نہیں، میں نے رک کر کے رکو 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 کیا ہوا تھا یہاں، انہوں نے نہیں معلوم، ہمارے محلے میں بھاگتے جانے یہاں سے تھے، انہوں نے نہیں بھاگو مت، وہ ماں ہاجرہ کی قربانی یاد کرو کہ وہ بچہ پڑا ہوا ہے بیچ میں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ پانی ڈھونڈ رہی ہیں، یہ قافلوں کو ڈھونڈ رہی ہیں، اور جب نیچے آتی ہے تو تڑپ کر آتی ہے کہ طرف بچے کو بھی دیکھ لوں اور پھر دوڑوں گی، تو وہ ماں کی وجہ سے ہم کو دوڑایا جا رہا، کہہ رہے وہ یاد تو کرو، تمہارا تو بچہ اس حال میں نہیں ہے، تمہارے لیے تو ایسی مطلب کہ وہ یاد تو کرو کہ ایسے حالات اگر دنیا میں آئیں گے تو تم کو تیار رہنا چاہیے، یہ یاد کرو۔ تو دیکھیے وہ بات اخذر میلین کے پاس اور صحیح کے ذریعے وہ ماں ہاجرہ کی مثال ہے، ماں ہاجرہ کی۔ پھر آپ دیکھیے آئیے بیٹے کی، بیٹے نے بھی عظیم قربانی دی نا، کہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں تو ماں باپ کا فیصلہ تھا، ماں باپ کا فیصلہ تھا بیٹے کی رضامندی لینے کے بعد، بیٹے سے رضامندی لی نا۔ سورہ صافات آیت 80 سے 113 تک پڑھی ہے، اس میں پورا واقعہ ہے، پورا واقعہ ہے کہ کیسے چھوڑا گیا، کیا حالات تھے، کیسے قربان کیا۔ وہاں کیا کہہ رہا ہے بچہ، بچے سے پوچھ رہے ہیں 11 سال کا بچہ، آج کا 5ویں کا اور 6ٹھی کا، وہ اتنے بڑے فیصلے کرتا ہے کیا؟ وہ اپنا موبائل چھوڑنے تیار نہیں ہے، اور ہاتھ میں ریموٹ نہیں چھوڑتا ہے، وہ ہمارے کہنے پر ریموٹ اور موبائل نہیں چھوڑتا وہ۔ تو وہ 5-6 سال کے بچے سے پوچھ رہے ہیں ابراہیم صاحب، یا بنیا انی ارا، مجھے دکھایا گیا کہ انی اذبح، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ صاحب کہہ رہے ہیں اس سے کہ میرے بیٹے مجھے یہ دکھایا گیا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بیٹے تیری رائے کیا ہے؟ رائے پوچھ رہے ہیں اس سے، یعنی اس کی مرضی لیا۔ میں کہا کہ بیٹے تیری مرضی کیا ہے؟ مجھے تو حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کا کہ میں تجھے ذبح کر دوں۔ بیٹے تیری رائے کیا ہے؟ بیٹے نے جو جواب دیا وہ جواب دنیا کے سارے بچوں کے لیے ہے کہ دیکھو بیٹے یہ ہے نا تو چاہیے تمہارا جواب، اور ایسے جواب کی تیاری کرو۔ بیٹے نے کہا یا ابتی، اے ابا جان، افعل، آپ وہ کیجئے، افعل یہ کمانڈ کا، جیسے عربی میں کہتے ہیں امر کا صیغہ ہے، یعنی کرو۔ بیٹا وہ صیغے میں بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ افعل، آپ وہ کیجئے، ما تو عمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا، اللہ نے حکم دیا نا ذبح کرنے کا، تو وہ کیجئے نا۔ میری مرضی کا کیا سوال، میری رائے لینے کا کیا سوال، اور میری خوشی اور ناخوشی کا کیا سوال، آپ وہ کیجئے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اچھا آپ دونوں مجھے چیک کرنا چاہتے ہیں کیا؟ ماں باپ ہے نا، وہ آنکھوں میں ساری ممتا ہے، وہ امڑ رہی ہے اور امڑی چلی آ رہی ہے، وہ ہے نا سب، اور آنسو کی شکل میں امڑ رہی ہے نا، ٹھیک ہے، چھری بھی تیز ہو رہی ہے ساری، لیکن وہ آنسو کی شکل میں تو ساری ممتا امڑ رہی ہے نا۔ تو اس نے کہا ستجدونی، آپ مجھے پائیں گے، اے ماں باپ، اے میرے ابا، اے میری پیاری امی، ستجدونی، آپ مجھے پائیں گے، انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ کیا بات ہے، 5ویں اور 6ٹھی کا بچہ، ہماری ہے اوقات، میں میرے گھر سے لا سکتا کہ میں آسانی سے موبائل چھین نہیں سکتا بچے سے، اور لوگ ریموٹ چھین نہیں سکتے بچے سے، 5ویں 6ٹھی کے بچے سے، لیکن وہ اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے ہم ذبح کر دیں گے۔ تو اس نے کہا کیوں کیجیے، ہم میں صابر رہوں گا، صبر کروں گا، کہ ٹھیک ہے کاٹ دیجیے گا تو میں صبر کروں گا، میں بھی پڑھتا رہوں گا اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اس کی ذکر کرتا رہوں، لیکن آپ کاٹ۔ تو اب دیکھیے یہ جو جواب ہے، اب وہ خاندان کو دیکھیے، عالمی خاندان ہے نا، عالمی قربانی، عالمی سیکریفائز، آدر سیکریفائز دینے والا عالمی خاندان۔ تو اب دیکھیے حج میں آپ کو یہ سبق بھی لینا ہی ہے اپنے لیے، اور سب کو بتانا ہے۔ میں 23 تاریخ کو میرا روڈ پر تھا، وہاں 2 پروگرام ہوئے ہمارے نان مسلم بھائی بہنوں کے ساتھ کہ یہ عید الاضحیٰ کا پروگرام کیا ہے، تو میں نے انہیں سب یہی ان کو بتایا، میں نے سب بتایا، دیکھو یہ ہے پیغام کہ ایک پتا کیسا ہونا چاہیے، ایک ماتا کیسی ہونا چاہیے، اور ایک سنتان کیسی ہونا چاہیے اس کی یاد میں اور اس کی آستھا میں اس کے حوالے ہوتے ہوئے، سمرپن کرتے ہوئے، سمرپن کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھو اس حوالگی، سرینڈرنس اور اس سمرپن کی بات ہے، اس سبمیشن کی بات ہے کہ اللہ کے لیے کیا سمرپن، کیا سبمیشن اور کیا حوالگی ہونا چاہیے، یہ اس خاندان نے پیش کیا۔ تو دیکھیے جب بھی 10 ذی الحجہ آئے گی تو آپ کے سامنے، میرے سامنے سارے سبق آنا چاہیے کہ بعض صرف بڑا جانور، چھوٹا جانور، اس کی ڈشز، پھر بعد میں کباب، یہ نہیں، یہ ہے کہ ارے وہ قربانی کے لیے کیسے تیار تھا خاندان،
اور مجھے کیسے تیار رہنا چاہیے وہ خاندان کی طرف قربانی دینے کے لیے؟ مجھے، میری بیوی کو، میرے بچوں کو کیسے تیار رہنا چاہیے؟ تو دیکھیے یہ سبق اس میں سے ملتا ہے۔ اور اس کے بعد جو بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ صافات میں، یہ پوری قربانی پیش کرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب چھری تو چلائی، ابراہیم علیہ السلام چھری چلائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہٹا دیا اسماعیل کو، ہم نے ہٹایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فدیناہ بذبح عظیم، فدیہ ہم نے دیا۔ ہم نے ابراہیم سے نہیں مانگا فدیہ کہ دیکھو چلو اب چاہے ابراہیم یہ ہٹا دو بچہ بکرا لا لو، انہوں نے کہا نہیں ہم نے فدیہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جرمانہ دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، بچایا، اور کہا کہ اب فدیہ ہم نے دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو وَتَرَكْنَا فِي الْآخِرِينَ، اب اس کو ہم قیامت تک سارے مسلمانوں کو حکم دیں گے، ان کو یہی کرنا ہے کہ تم کو بھی فدیہ دینا ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اسماعیل کے بارے میں، تم کو بھی فدیہ دیتے رہنا ہے، ہر سال دیتے رہنا ہے، اور خود بھی تیار رہنا ہے، اپنے بچے کو تیار کرنا ہے، اپنی بیوی کو تیار کرنا ہے۔ یہ ہے جناب اس آدرش ویشوک پریوار کا آدرش سیکریفائس، یہ لینا چاہیے نا۔ تو اگر میں نے، آپ نے اور مسلمانوں نے جو 190 کروڑ پوری دنیا میں ہے، بھارت میں 21 کروڑ سے زیادہ ہے، تو انہوں نے اگر یہ سبق نہیں لیا تو ابھی ان کی عید نہیں لی، ابھی انہوں نے آج کا پیغام نہیں لیا۔ اگر انہوں نے یہ پیغام نہ دیا کہ ہاں میں، میری بیوی، میرا بچہ، ان کو اس طرح تیار رہنا چاہیے ہر وقت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، قربانیوں کے لیے، جہاد کے لیے، اللہ کی خلافت کے لیے مجھے تیار رہنا چاہیے۔ اب دیکھیے یہ ہے لینے کا سبق، بہت گہرائی سے، بہت سنجیدگی سے یہ ہوا۔ اچھا اب آگے آئیے، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اب بات 4000 سال پہلے کی ہو رہی تھی، اب اس میں 2500 سال اور پیچھے آئی، یعنی 1500 سال پہلے، 1460 سال پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہی دادا نبی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اسماعیل علیہ السلام سے کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے جناب پورے مکمل طور سے عالمی مرکز سے عالمی خاندان کیسا اسٹیبلش ہونا چاہیے، اور ایک عالمی نظام، ایک عالمی نظام کہ ویشوک ویوستھا کیسی ہونا چاہیے، اسلام کی ویشوک ویوستھا کس طرح اسٹیبلش اور سیٹ ہونا چاہیے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ 13 سال تک کوششیں کی مکہ میں، 10 سال کوششیں کی مدینہ میں، اور کیا شان سے اسٹیبلش کیا اللہ کے رسول نے کہ جب آپ کھڑے تھے تو اکیلی تھے، لیکن جب آپ اس دنیا سے گئے تو جب آپ نے آخری خطبہ دیا، خطبہ حجۃ الوداع، تو وہاں 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگ کھڑے ہوئے، صرف 23 سال میں، صرف 23 سال میں رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ یہ ہے کہ 23 سال میں آپ نے عرب کے 10 لاکھ مربع میل سے 10 لاکھ اسکوائر مائل سے 1.25 لاکھ لوگوں کو جمع کرا دیا۔ خالی آپ کے ایک بولے کہ دیکھو میں حج پر آ رہا ہوں اور جتنوں سے ممکن ہے آ جاؤ، معمولی بات ہے، اس وقت بہت مشکل تھا، اسی لیے 3 مہینے محترم رکھے گئے، وہ یعنی ذی الحج، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، 3 مہینے کہ 3 مہینے میں اطمینان سے آؤ اور اطمینان سے جاؤ۔ حج کے 3 مہینے محترم اسی لیے رکھے گئے کہ دیکھو اس میں وہ ان کے قافلے میں کوئی حملہ نہیں کرے گا، کوئی ان کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، روکے تو 3 مہینے اسی لیے رکھے گئے کہ آسان نہیں تھا وہاں آنا، کوئی پلین میں بیٹھ کے جانے کا تھوڑی نہ تھا 4.5 گھنٹے میں، کرے بمبئی سے بیٹھو 4.5 گھنٹے میں اتر جاؤ، نہیں، مہینہ کی جناب مسافرت کرنا ہے، اور کیسے اے سی میں کرنا ہے، 50 کے ٹیمپریچر میں کرنا ہے، ایسی قربانی۔ اور ویسے میں رحمت عالمین کی پکار پر 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگ جمع ہیں، 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگ، اور کھڑے ہیں جناب کہ اللہ کے رسول کیا حکم ہے۔ اور جیسے ہی پہلا جملہ رحمت عالمین نے فرمایا وہ اپنے خطبہ کہ اے لوگوں میری بات بہت غور سے سنو، کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے بعد میں تم سے اس موقع پر مل سکوں، ممکن نہیں۔ اب جناب لوگوں کے تو آنسو شروع ہو گئے، بات صاف ہو گئی نا، جب رحمت عالمین یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد ممکن نہیں کہ میں تو اب کیا ہے لوگوں کے پاس، پہاڑ گر گئے نا غموں کے لوگوں پر، تو صحابہ کے آنسو تو رک نہیں رہے نا اس وقت، خیر اللہ کے رسول کا یہ آخری ہے، یہ آخری خطبہ ہے اور آخری کی ادنی ہے، اس کے بعد وہ نہیں مل سکیں گے، اور 3 مہینے کے بعد آپ کا وصال ہو گیا نا، اس کے بعد یہ ذی الحجہ ہے اور اس کے بعد ربیع الاول 12، صرف 3 مہینے کا گیپ ہے بیچ میں، انتقال ہو گیا نا، وصال ہو گیا نا آپ کا۔ تو آپ دیکھیں وہ بات لوگوں نے سنی تو لوگ تو ہمتن گوش ہو گئے نا،
اردو کہتے ہیں ہما تن گوشت کہ پورا جسم کان بن گیا. میں نے بولیے اللہ کے رسول کیا حکم ہے, بس بولیے کیا حکم ہے. اب جناب وہاں وہ 14 جملے آ رہے ہیں, میں تیزی سے صرف اس کو پڑھ رہا ہوں. اب اس کو میں کیا کہتا ہوں, اور اپنے جماعت کی طرف سے بھی اس کو یہ کہا تھا کہ دیکھو گلوبل ہیومن رائٹس ڈکلیریشن, گلوبل سارے گلوب کے لیے ہیومن رائٹس مانو ادھیکار, اس کا ڈکلیریشن کیا ہے, ظاہر نامہ کیا ہے, ویشوک مانو ادھیکارا ظاہر نامہ, گلوبل ہیومن رائٹس ڈکلیریشن, عالمی حقوق انسانی کا منشور, کہ عالمی سطح پر حقوق انسانی کیا ہے, اس کا منشور نشریہ کیا ہے, ڈکلیریشن وہ ہے. دیکھیے اس طرح لیجیے نا. اب میں نے کئی جناب ہمارے دور کے حجاج سے پوچھا تھا, کہہ رہے بھائی آپ کو خطبہ معلوم ہے, نہیں معلوم. کیا ہوا, مطلب یہ جو آج اپن کھڑے ہیں 9 ذی الحجہ کو یہ عرفات کے میدان میں, تو 9 ذی الحجہ کو 8 احکامات اور 10 ذی الحجہ کو 6 احکام, جیسے وہ 14 احکامات. میں نے کہا کہ کیا تھے انہوں نے, ہم کو نہیں معلوم, ہم کو بولے نہیں, وہ مول صاحب نے نہیں بولے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ارے وہ جو ویشوک ظاہر نامہ ہے مانو ادھیکار وہ کیا ہے, اور تم کو اس سے کیا لے کر جانا ہے اور کیا کرنا ہے جا کر بتانا ہے. لوگ جانتے ہی نہیں, بتانے والے بتاتے بھی نہیں ہیں. میں نے اکثر جگہ دیکھا کہ جناب کیمپ چل رہا ہے, حج کیمپ, تو اس پر بہت بحث ہو رہی, چادر کیسی ہونا چاہیے, کھانے کا کیا کیا ساتھ لے لو, ملیں گا نہیں وہاں پر, پیسے کتنے رکھنا چاہیے, کہاں, یہ اس کی بحث بہت ہو رہی ہے. لیکن اس کی بحث نہیں کہہ رہے وہ خطبہ یاد ہے کیا, وہ خطبہ کے 14 پوائنٹس کیا ہے, اور کیسے وہ یاد کرنا پڑے گا تم کو عرفات کے میدان میں. جسے رکن عظیم, حج کا رکن عظیم اسے کہا جاتا ہے, رکن عظیم, یعنی جتنے مناسک ہے حج کے اس میں عظیم الشان یہ ہے. کہہ رہے وہاں جو خطبہ دیا تھا رحمت عالمین نے پہلے دن 8 نکات پر, 8 ہیڈز پر, اور اگلے دن بھی 10 تاریخ کو 6 پر, ایسے 14, تو کیا ہے وہ, لوگوں کو پتہ ہی نہیں. چلیے آخر میں اس کو یاد کرتے ہیں. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتایا. تو میں نے جب یہ بتا رہا تھا تو بہوجن سماج کے بہت سارے لوگ وہاں میرا روڈ, سر یہ تو 14 سال پرانا ہے. 1 منٹ, 1400 سال پرانا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں پہلے اب اس پر غور کرو. اچھا بولے اور بھی کچھ ہوتا ہے کہ آج وہاں, انہوں نے بہت لاجیکل سوال کیا. اس نے کہا سر آج اور بھی کچھ, ہاں بولا جاتا نہیں کہ آج کے حساب سے بھی اور کیا کیا کرنا چاہیے. جیسے میں نے کہا غزہ کا مسئلہ ہے, یہ کہا جانا چاہیے, وہاں کہا جائے گا کہ ہاں غزہ کے مسلمانوں کی ذمہ داری, انسانوں کی ذمہ داری, مانوتا کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے, تو وہ مانو ادھیکار اگر ہنن ہو رہا ہے, ٹوٹ رہے ہیں, تو وہ مانو ادھیکار کیسے جپنا چاہیے. تو بولے یہ بھی ہدایت دیں گے نا آج, بولے یہ سب ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں لوگ اتنے جاگرک ہیں, جاگرک کیے جا سکتے, لیکن ہم بات پہنچائے تو نا, لیکن ہم تو پریشان تھے. ہم نے کہا کہ عید الاضحیٰ کیا پیغام دیں گے, تو گوشت کھائیے. تو ارے گوشت کا تو تم نے سمجھ لیا, یہ گوشت کا پیغام سرے سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صاف فرما چکا کہ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. مطلب صاف ہو, ارے تمہارے جانوروں کے گوشت اور خون ہم کو نہیں پہنچتے. ہم وہی سمجھ رہے تھے کہ نہیں اچھا بڑا گوشت, ارے گوشت بہت اچھا تھا, چکنا بھی تھا, ارے کولا بھی تھا, ارے اس کا سوال ہی نہیں دور دور تک. صاف فرما رہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. اور خون, ارے خون بھی بہت نکلا, بہت میں نے جب کاٹا نہیں تو خون بہ رہا تھا. ارے وہ مسئلہ ہی نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ آگے ارشاد میں وَلَٰكِن تَقْوَىٰ مِنْكُمْ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ, کہ تم کو کیا تقویٰ ملا یہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ. تو تم وہ جانوروں کی باتیں کرے, گوشت کی باتیں کرے, کباب کی باتیں کرے, نہیں وہ دال چاول بہت اچھا بناتا ہے, وہ ان کی سب اس لیے میں چل رہی نہیں, وہ پکانا کیا کیا ہے 8 دن پہلے, اور بعد میں کباب, پھر آخر میں وہ رسی کباب کی رسی. ارے یہ ہے نہیں. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ, تمہارے اندر تقویٰ کتنا آیا, وہ پرہیزگاری کہ جو اس باپ ابراہیم علیہ السلام میں تھی, جس ماں ہاجرہ میں تھی, اور جو اسماعیل علیہ السلام میں تھی, وہ تمہاری اولاد میں, سنتان میں, چلڈرن میں آ رہی ہے کیا, لا رہے ہو کیا, سوچتے ہو کیا اس پر. اور پھر وہ 14 مانو ادھیکار کے وہ نکات, وہ یاد ہے کہ اس پر کام کر رہے ہو کیا, لوگ سوچتے نہیں ہیں. آئیے وہ 14 نکات سنو. پہلا آپ نے فرمایا, جیسے وہ پہلا جملہ آپ نے فرمایا, لوگوں میری بات سن لو, کیونکہ میں نہیں جانتا کہ غالباً اپنے اس سال کے بعد اس مقام پر میں کبھی تم سے مل سکوں. نہیں ہوگا, اور نہیں ہوا. 3 مہینے کے بعد آپ کا وصال ہو گیا. اب جب یہ میں نے کہا کہ یہ آیا تو لوگ تو بہت اٹینٹیو ہو گئے. اب نمبر 1 کہوں, اللہ کے سن پڑا کہ تمہارا خون, تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام ہے, سب سے بڑے حرام.
کہ ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا چاہیے، نہیں لوٹنا چاہیے، بہت احتیاط کرو۔ تو دو چیزیں بہت اہم جو بتائی اللہ کے رسول نے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دیکھو تمہارے خون اور تمہارے مال، اس کے بارے میں احترام کرو، ایک دوسرے کا ریسپیکٹ کرو، مت بہاؤ، مت لوٹو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سنو، جس طرح تمہارے آج کے دن کی یعنی 9 ذی الحجہ، رواں مہینے کی ذی الحج، موجودہ شہر مکہ، 3 اہم باتیں ہیں کہ مہینہ بھی، دن بھی اور مقام بھی، منتھ، ڈے اور پلیس، یہ بہت اہم ہے، یاد رکھو، بہت اہم ہے، یاد رکھو، برکت والے، احترام والے۔ سن لو، جاہلیت کی یعنی جو تم اب تک اگنورنس میں کر رہے تھے، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے روند دی گئی، جتنی پرمپرائیں ہوں گی، کسٹمز ہوں گی، میں روند کر جا رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا سنو، جاہلیت کے خون ختم کر دیے گئے، کہ جو تم پہلے خون ختم کرتے تھے کہ اس کے گھوڑے نے تمہارے گھوڑے سے پہلے پانی پی لیا، اس کے اونٹ نے تمہارے اونٹ سے پہلے، تو جہاں جنگیں چل رہی ہے قبیلوں میں، جنگیں چل رہی ہے، آپ نے کہا سب حرام، آج سے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا اور سنو، ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں معاف کر رہا ہوں وہ ہمارے قبیلے کا۔ رسول اللہ نے اپنے قبیلے کا خون پہلے معاف کیا، کس کا تھا؟ ربیہ بن حارث کے بیٹے کا۔ آپ نے نام لے کر کہا کہ اس کے جو خون کا بدلہ تھا، معصوم بچے کا، بنو سعد کے دودھ پیتے بچے کا، جسے قبیلہ حذیل نے قتل کیا تھا، میں پہلے وہ معاف کر رہا ہوں۔ شروعات اپنے گھر سے، شروعات اپنے گھر سے، تو میں پہلے وہ خون معاف کر رہا ہوں۔ پھر دوسری بات آپ نے فرمایا اور سنو، جاہلیت کا سود، یہ چوتھا حکم ہے، جاہلیت کا سود میں ختم کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے گھر سے کر رہا ہوں۔ کون لیتا تھا؟ ان کے چاچا عباس بن عبد المطلب۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلا سود جو میں معاف کر رہا ہوں وہ عباس ابن عبد المطلب کا۔ اب یہ سارا کا سارا سود ختم۔ 5واں حکم آپ نے دیا کہ سنو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ جب 4 بجے میں میرا روڈ پر خواتین کا پروگرام تھا، اس میں کئی پڑھی لکھی خواتین آ کے بیٹھی، نان مسلم، اس طرح ان کو بلایا تھا۔ صبح 11 سے ایک مردوں کا ہوا اور 4 سے 6 تک جو تھا عورتوں کا۔ میں نے ان کو خاص طور پہ کہا کہ دیکھو، میں نے کہا تائی ذرا وچار کرایا، اور 5واں آدیش مہیلان بدلے، 5واں آدیش کہ 5ویں حکم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمایا اللہ رسول اللہ کے ذریعے کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے۔ اللہ نے امانت رکھی ہے تمہارے پاس، اللہ نے امانت دی ہے تمہارے پاس، اور اللہ کے کلمے کے ذریعے، اللہ کے حکم کے ذریعے، اس کے نام کے ذریعے تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ اب ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دے جو تمہیں گوارا نہ ہو۔ ایک بڑی ہدایت آ گئی، شرم و حیا، احترام کی، عزت کی ایک بڑی ہدایت آ گئی، اس میں بہت کئی چیزیں سب شامل ہیں، اس میں چھوٹی کہ تمہارے بستر پر وہ کسی کو آنے نہ دے، باقی باتیں سب اس میں شامل ہیں۔ پھر آگے فرمایا اور اگر وہ ایسا کرے تو تم انہیں مار سکتے ہو، یعنی بالکل ہی بند پناہ کر رہی، نہیں مان رہی کہ نہیں وہ آتے میرا بھائی ہے وہ، اور ایسی بات کر کے جاتا، کوئی بھی لاتا چیزیں دیتا، یہ سب بند پناہ نہیں چلے گا، اور تب تم مار سکو، مگر سخت مار نہیں مارنا۔ اور حدیثوں میں کہ سخت مار کیا ہے؟ چہرے پر نہیں مارنا، نشان پڑ جائے ایسا نہیں مارنا، بس ایک تنبیہ ہو جائے، تنبیہ، تو تنبیہ کے طور پر ذرا سی سرزنش کرنے کی حکم دیا گیا۔ پھر دوسری بات رسول اللہ نے فرمایا کہ تم پر ان کا حق یہ ہے کہ انہیں معروف کے مطابق کھلاؤ اور پہناؤ، رکھ تو رہے ہو لیکن کنٹینیوس کیا کام کرنا ہے کہ وہ کھلاؤ، جیسے کہتے ہیں نان نفقہ، تو نان نفقہ انہیں دیتے رہو معروف کے مطابق، جو تمہاری اپنی انکم ہے اور جیسا دیا جانا چاہیے وہ ان کو دیتے رہو۔ یہ بڑی پابندی خواتین کی، یہ حقوق یاد دلائے۔ تو آپ دیکھیں میں نے مہیلاؤں سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے 5ویں نمبر پہ تمہارے حقوق رکھے ہیں، 5ویں نمبر پہ، 6 نمبر پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا سنو، میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھام لیا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، قرآن مجید۔ صرف کتاب اللہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ نبی کی زندگی تو سامنے ہے نا، عمل میں، پریکٹس میں وہ تو لینی ہے نا، تو اللہ کی کتاب وہ جو تھیری ہے، وہ جو پرنسپلس ہے، وہ جو کمانڈمنٹس ہے، تو آپ نے اس کا حکم دیا کہ دیکھو تمہارے سامنے میں وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں
کہ اگر تم نے اس کو پکڑ لیا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 7واں حکم دیا، لوگوں یاد رکھو میرے بعد اب کوئی نبی نہیں۔ جھوٹے دعوے کرنے والے آئیں گے، اس کی آپ نے بات بھی دوسری حدیثوں میں بتائی تھی، آپ نے وہاں صاف فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، یعنی اس نبی کی جو امت ہے جو اس کو لے کر چلے گی، سلسلے کو، دعوت کو، اصولوں کو، اب اور کوئی امت نہیں رہے گی۔ تمہاری اہمیت بھی بہت زیادہ ہے کہ تم کو بھی اللہ کی کتاب اور نبی کی جو سنتیں ہیں، طریقہ ہے، پروسیس ہے، وہ لے کے چلنا ہے، تم کو نظام کو لے کے چلنا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ دیکھو 5 اور احکامات 7ویں نکالنے کے پہلے اللہ کی عبادت صرف، شرک سے بچو، شرک سے سب سے بڑا گناہ شرک، صرف اللہ کی عبادت کرو، رب کی عبادت کرو، نمبر 1 7ویں اس میں۔ پھر 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، لازماً ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا، تو اللہ کی بندگی کے ساتھ شرک سے بچتے ہوئے دوسری بات ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ تیسرا حکم رمضان کے روزے رکھنا، روزہ کو۔ پھر اس کے بعد خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، بوجھ سمجھتے ہوئے، ٹیکس سمجھتے ہوئے، جرمانہ اور چٹی سمجھتے ہوئے نہیں، اللہ کا دیا ہوا پیسہ اس میں سے 2.5% مانگ رہا ہے، کوئی 97.5% نہیں مانگ رہا ہے، 2.5% مانگ رہا ہے، 2.5% مانگ رہا ہے تم سے، اور تمہارے وہ 97.5 کو پاک کر رہا ہے اس کے ذریعے۔ 2.5 دینے سے تمہارا 97.5 پاک ہو رہا ہے، تو اتنی زکوٰۃ دینا ہے۔ پھر اگلا حکم اور اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا، گنجائش ہے تو، اگر پیسہ ہے اتنا اور صحت ہے تو، ورنہ فرض نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے بہت اہم بات کہی کہ اجتماعیت، اطاعت امیر کی، کہ اپنے حکمرانوں کی، امیر کی اطاعت کرنا۔ اب آپ دیکھیں لوگ جماعت ہی نہیں مانتے، امیر کی اطاعت ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ حکم اس موقع پر خاص طور پر دیا گیا 7ویں حکم میں۔ اور پھر اس کے بعد جو بشارت دی رحمت عالم سے، دیکھو یہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سنو اگر تم ایسا کرو گے، یعنی یہ جو احکامات دیے گئے، اب اگر تم ایسا کرو تو سنو تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا چاہیے؟ یعنی وہ عظیم الشان بدلہ جو ہر ایک کی تمنا اور آرزو ہے، اور ہر ایک کا ایک اچھا سا آخرت کا مرکز ہے جنت۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے اگر تم یہ اور یہ اور یہ کرتے ہو۔ اور پھر 8ویں بات، 8واں نقطہ جو اس موقع پر 9 ذی الحجہ میدان عرفات جبل نور کی پہاڑی سے آپ نے جو کیا، وہ یہ کہ آپ نے کہا سنو تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے، تو تم لوگ کیا کہو گے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپ نے تو سب کچھ بتا دیا، ساری ہدایتیں دے دی۔ اور اسی دن وہ آخری آیت بھی آگئی جو میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کا دن اللہ تعالیٰ فرمانے کہ میں نے اپنے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور نعمت تمام کر دی۔ یہاں بھی اتممت ہے کہ نعمت اور ایسے نہیں ادھوری، تمام، کمپلیٹ، پرفیکٹ، میں نے اسلام کی تمام نعمت تم کو دے دی۔ اور تیسرے اس میں کہ وردیت، کہ اب اگر میں راضی ہوں گا تم سے دنیا اور آخرت میں تو یہ دین سے، اور کوئی دین تمہارا گھر کا، تمہاری مرضی کا، باپ دادا کا، چلن کا، پرمپرا کا، میں وہ کوئی قبول نہیں کروں گا۔ یہ سمجھ، وردیت لکم الاسلام دین، اسی دین سے جو میں نے دیا اور میرے حبیب نے پہنچایا، بس یہ وہ دین ہے کہ جس سے ہم تم سے راضی ہوں گے، راضی ہو۔ اور جناب یہ ہوا، پھر اس کے بعد آپ نے جناب آسمان کی طرف انگلی اٹھائی رحمت عالمین نے، اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کہ اللہ تعالیٰ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ رہنا، تو بھی گواہ، کہ سب لوگ گواہی دے رہے کہ میں نے تو پہنچا دیا۔ لوگ تو آنسوؤں کے ساتھ مان رہے ہیں، لوگ تو جان حلق پر آ رہے کہ رحمت عالمین پہنچا چکے، اور آخری دن نہیں، یہ ہمارا آخری موقع ہے، اس کے بعد یہ نہیں ملنے والے، دیکھنے کے لیے ملنے والے نہیں۔ یہ جو رحمت ہے رحمت للعالمین، یہ رحمت دیکھنے کے لیے بھی نہیں ملنے والی ہے، سننا اور ان کے ساتھ رہنا بسنا تو دور کی بات۔ تو جناب وہ تو آنسوؤں کی جھڑی کے ساتھ سن رہے ہیں، سب آنسوؤں سے، جذبات سے، محبت سے تر بتر ہیں اور ویسے سن رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جناب یہ 9واں ہو گیا، اب 10واں دن کہ پھر آپ وہاں اگلے دن رمی کرنے کے بعد، اور پھر آپ نے جناب وہ اگلے احکامات دیے۔ اب وہ احکامات سنیے
یا آخری 6 احکامات ہیں، ہم نے 8 پڑھے، اب 6 اس طرح ہو جو 14 پورے احکامات ہیں. تو اگلے حکم میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، آپ نے پھر یاد دلایا 10 تاریخ کو کہ دیکھو زمانہ گھوم پھر کر اسی دن کی اصلی حیت پر آ گیا، اصلی مقام پر. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا، 10 ذی الحجہ کو آسمان زمین پیدا کیے گئے تھے اور یہ مرکز دیا گیا تھا کعبے کا مرکز. تو اور سنو، سال 12 مہینے کا ہوتا ہے. مشرکین نے کیا کیا تھا؟ 13 مہینے کا ادھک مہینہ، وہاں اس کو بولتے تھے وہ نسی، اس کو نسی، اور یہاں ہم بولتے دھونڈے کا مہینہ ادھک. وہ بھی ایڈجسٹ کرتے تھے، یہ بھی ایڈجسٹ کرتے تھے، کیونکہ چندے اور پرساد اگر زیادہ ہونا ہے تو ایڈجسٹ کر کے وہاں لاؤ اس کو، کہ جہاں مال رہتا لوگوں کے پاس. تو وہ بھی کرتے تھے، یہاں بھی کرتے تھے. تو اللہ نے صاف فرمایا کہ نہیں، اب 13 مہینے کا نہیں ہوگا سال 12 مہینے کا ہی ہوگا. پھر آپ نے فرمایا کہ اور سنو، 4 مہینے حرام ہیں، یعنی محترم ہے، ریسپیکٹیبل ہے، جس میں ذی الحج، ذی الحج، محرم، اور عمرے کے لیے ایک مہینہ رکھا گیا رجب المرجب، کہ جو عمرہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ مہینہ. وہ کیوں ایک ہی مہینے کا رہے گا؟ کیونکہ اس میں 5-6 دن رہنا نہیں ہے نا، حج 5-6 دن کا نہیں نا، وہ تو 2-3 گھنٹے کا ہے نا. اس میں وہ ایک مہینہ رکھا گیا رجب کا، اور یہ 3 مہینے رکھے گئے حج کے لیے، کیونکہ اس میں زیادہ لوگ آئیں گے، اہتمام سے آئیں گے، اہتمام سے جائیں گے. تو اس لیے وہ 4 مہینوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ 4 مہینے محترم ہیں. 3 پے در پے صاف کیا آپ نے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، ایک ساتھ کنٹینیوس، کہ جس سفر پر آنا، حج کرنا، سفر سے جانا. اور ایک رجب مضر جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان، آپ نے واضح کیا، کلیئر کیا. اچھا، اس کے بعد آپ نے 10واں حکم دیا. پھر آپ نے پوچھا لوگوں کو اور تاکید دینے کے لیے یاد کریں یہ کون سا مہینہ ہے. لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کوئی الگ بات اللہ کے رسول بتانا چاہ رہے ہیں. تو آپ خاموش رہے. آپ نے کہا کہ کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ذی الحجہ ہے. پھر آپ نے دوسرا سوال کیا، یہ شہر کون سا ہے؟ لوگ پھر خاموش بیٹھ گئے، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے کہا کہ کیا یہ مکہ بلدہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، کیوں نہیں. پھر آپ نے دن کے بارے میں پوچھا کہ دن کون سا ہے؟ تو لوگ پھر احترام سے خاموش گئے، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تب آپ نے کہا کہ یہ یوم النحر، قربانی کا دن ہے. وہ یوم عرفات پیغام کا گیا 8 پیغامات کا، اب یہ 6 پیغامات میں یہ ہے کہ یہ قربانی کا دن ہے، آج قربانی کرنا ہے، اور 10 ذی الحجہ ہے. اور آپ نے پھر یاد دلایا، اچھا تو سنو، تمہارا خون، تمہارا مال، اور اس میں تیسری چیز بڑھائی گئی، تمہاری آبرو، عزت. پہلے مال اور خون کا آیا تھا پہلے نمبر پہ پہلے، اب یہاں 10ویں میں کہا کہ مال، خون، مال اور تمہاری عزت، آبرو، اس سے بھی کھلواڑ مت کرو. تو وہ بات 3 چیزیں یاد دلائی رسول اللہ نے. اور سنو، وہ تمہارے ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی محترم ہیں جیسے یہ شہر، اور جیسے یہ مہینہ، اور جیسے یہ دن. وہ جیسے ریسپیکٹیبل محترم آدرنی ہے، ویسے ہی تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے کے لیے محترم ہے. ٹھیک. 11واں حکم. اب آپ نے یاد دلایا کہ سنو اے لوگو، تم بہت جلد اپنے پروردگار سے ملنے والے ہو. بہت جلد، جلد یعنی کہ موت سے. ہر ایک کو قیامت کا انتظار کرنے کی تھوڑی ضرورت ہے کہ قیامت تک سب بچنے والے ہیں کیا؟ 60 سے 80 نا. تو اللہ کے سامنے وہ یاد دلایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم بہت جلد مجھ سے ملنے والے ہو، موت کے ذریعے. کیونکہ موت ہوئی اور برزخ سے حساب کتاب شروع ہو گیا نا. موت ہوئی اور برزخ سے حساب کتاب شروع ہو گیا. رسول نے وہ یاد دلایا کہ تم بہت جلد پروردگار سے ملنے والے ہو، اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا کہ کیا اعمال کر کے رہے، کیا اعمال کر کے. لہذا دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، کیونکہ اب میں تو جانے والا ہوں 3 مہینے بس. تو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ گردنیں مارنے لگے، اور آج بھی مارتے. اور تو لوگوں کے لیے کہا گیا نا، انسانیت کے لیے. یعنی یہ پیغام تو انسانیت کے دینا ہے. میں نے وہ سارے جو بہوجن سماج کے لوگ آئے سب سے یہی کہا کہ اس وقت یہ آدیش دیا گیا کہ رکت پات کروڑے کوڑی ہی کوڑاچا رکت پات کروڑے. میں نے کہا کہ 805 کروڑ کے لیے اللہ کے رسول نے وہ ہدایت دی. حج کے موقع سے کسی نے کسی کا خون نہیں بہانا چاہیے، رکت پات، بلڈ شیڈ نہیں کرنا چاہیے.
اور پھر اس کے بعد اگلا حکم 12واں آپ نے دیا کہ سنو یاد رکھو کوئی بھی جرم کرنے والا اپنے سوا کسی کے جرم پر پکڑا نہیں جائے گا. جس نے جرم کیا, جو کرائم کیا, پاپ کیا, وہی پکڑا جائے گا. لوگ سفارشی بنتے ہیں, کہہ رہے تم بے فکر رہو, ہم ذمہ دار ہیں, تم کچھ بھی کرو, بس اتنا ہم کو خوش کر دو, ہم دیکھیں گے. تو اللہ نے پہلے اس کو نہیں, ایسا نہیں ہوگا. جس نے جو جرم, کرائم اور پاپ کیا ہے اسی کو اس کا بدلہ بھگتنا ہوگا. اور پھر یاد دلایا گیا کہ یاد رکھو کوئی جرم کرنے والا اپنے بیٹے پر یا کوئی بیٹا اپنے باپ پر اپنے جرم کو نہیں ڈال سکے گا کہ نہیں وہ انہوں ذمہ دار ہے, میں نے ذمہ دار ہے, تو دونوں ایک دوسرے پر نہیں ڈال سکیں گے. پھر فرمایا گیا کہ سنو شیطان اس سے مایوس ہو گیا. شیطان اب مایوس ہو گیا آج 10 ذی الحجہ کو, 10 ہجری کو, کہ اس کی یہاں عبادت کی جائے. اب اس کی عبادت نہیں ہوگی, شرک نہیں ہوگا, مگر جن معاملات کو تم حقیر سمجھتے ہو چھوٹا چھوٹا, وہ اس میں تم سے گناہ کروائے گا. چھوٹی بات ہے, ایسی کوئی بڑی بات نہیں. تو چھوٹی بات سمجھتے سمجھتے لوگوں نے بڑی بڑی باتیں توڑ دی. پھر کیا حرام اور کیا حلال لوگوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. یہ بول کے سنیں معمولی بات ہے, چھوٹا ہے, بڑا گناہ نہیں کرو. لیکن وہ جاتے جاتے جناب بڑے بڑے گناہوں پر چلی جاتی ہے. اور پھر آپ نے یاد دلایا کہ سنو کہ شیطان اس سے تم سے راضی ہونا چاہتا ہے. کیا میری چھوٹی چھوٹی باتیں مان لو, ٹھیک ہے, بڑی بڑی مت مانو, کیونکہ اس میں معلوم یہ سب کرنے والا ہے. بعد میں پہلے اس کو ذرا دلدل میں ڈھکیل دو. پہلے وہ جو کیچڑ دلدل ہے نا, مڈ آئی لینڈ, پہلے اس کو ڈھکیل دو, بعد میں خود وہ سب کرنے والا ہے وہاں پر. تو شیطان نے اس طرح گھیرا ان کو. پھر اس کے بعد آخری ہدایت 14 نمبر کی جو رحمت عالم نے دی وہ یہ کہ آپ نے پھر پوچھا کہ کیا میں نے تبلیغ کر دی. لوگوں نے پھر جواب دیا روتے روتے کہ اے اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا, آپ نے پورا دین پہنچا. ادیتا, یہ بات کہتی ہوں, آپ نے ادا کر دیا اپنا حق, آپ نے تو حق ادا کر دیا. مسئلہ تو ہمارا ہے, اب تو مسئلہ ہمارا ہے, آپ نے تو ادا کر دیا. اور پھر اب یہ حکم دیا رسول اللہ نے 14ویں حکم میں کہ سنو فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, تم میں جو یہاں موجود ہے, کتنے موجود ہیں, 1.25 لاکھ. تو 1.25 لاکھ کو یہ حکم دیا گیا کہ تم میں جو یہاں موجود ہے شاہد ہے, شاہد, تم کو شہادت مل گئی, تو اب تم کیا کرو, جن کو شہادت نہیں ملی غائب, اب ان تک پہنچاؤ. غائب میں کون کون تھے, پوری دنیا کے لوگ, پورے مانو جاتی تک, پوری ہیومن بینگز تک, قیامت تک بات پہنچانے کا وعدہ لیا گیا کہ جاؤ سب تک بات پہنچاؤ. اور اسی لیے مکے سے مدینہ سے 14 سال پہلے 4,500 کلومیٹر بھارت میں دین آیا نا. تو یاد کیجیے, فرض ہے نا, فرض نمبر 1 کا فرض, یہ نمبر 1 کا فرض ہے کہ کلمہ شہادت, کلمہ دعوت پہنچاؤ لوگوں تک. اگر وہ لوگ نہیں آتے اور اس کا نمبر 1 کا فرض نہیں سمجھتے تو ہم سب مشرک ہی رہتے, کافر ہی رہتے, اور مشرک کافر ہی مر جاتے. دنیا کے کونے کونے میں یاد رکھیے, یہ نمبر 1 کا فرض ہے, نمبر 1. نماز دوسرے نمبر پر ہے, روزہ تیسرے نمبر پر ہے, حج چوتھے نمبر پر ہے, زکوٰۃ بھی 5ویں نمبر پر ہے. لیکن نمبر 1 کا فرض ہے کہ کلمہ پہنچاؤ, کلمہ پہنچاؤ. وہ جو 5 بنیادی ارکان کہے جاتے ہیں نا, تو پہلا یہی ہے کہ کلمہ شہادت تو پڑھو اور پہنچاؤ. رابرٹ ریٹا کو پہنچاؤ, رمیش رشمی کو پہنچاؤ, اور افسوس رشیدہ کو بھی نہیں معلوم ٹھیک سے, ان کو ہی پہنچاؤ. تو یہ ہے پہلا فرض. تو یہ پہلا فرض لینے کی ضرورت ہے. اچھا, پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور اہم بات کہی کہ سنو, کیونکہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں, آپ نے وہ بات بھی کہی کہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگر ان تک بات پہنچائی جائے تو وہ پہنچانے والے سے زیادہ سننے والے ہوتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے, ایسے بھی لوگ آئے نا بعد میں کہ پہنچانے والوں نے پہنچایا, جیسا بھی عمل کیا, لیکن پتہ چلا کہ سننے والے نے ان سے زیادہ اچھا عمل کیا اور زیادہ اچھا پہنچایا, اچھی طریقے سے اس پر عمل کیا. ایسے بھی لوگ ہیں نا. اب جیسے چلیے ایک مثال دیجیے. ایک صاحب تھے, وہ تھے بنیادی طور پر سعودی کے, لیکن بعد میں پورے عرب میں اور بعد میں پھر افریقہ میں جا کر انہوں نے دعوت کا کام کیا. افریقہ اور جناب ان پر کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا پتہ ہے, 14,000 لوگوں نے. انہیں پوری زندگی اس کے لیے لگائی. یہ قبیلہ, وہ قبیلہ, وہ کنٹری, یہ کنٹری, مالدار تھے, گھر کے مالدار, لیکن انہوں نے اپنا مزارہ مال اسی کے لیے لگایا کہ وہ گھومتے رہے. 14,000 لوگوں میں انہوں نے اسلام پہنچایا اور کلمہ قبول کروایا. قبول کیسے پہنچایا, نہیں قبول کروایا.
اتنی کامیابی اللہ تعالیٰ لوگ ایسے بھی ہے. اور ایسی کئی مثالیں آپ بھی لے سکتے ہیں. ہاں بھی ہم کو وہ معلوم ہے, یہ بھی معلوم ہے. تو وہ بات اللہ کے رسول تم پہنچا دو, پتہ نہیں تمہارے آگے کون کیسے پہنچا دے گا. تم نے تو آدھا ادھورا پہنچایا کمزور عمل سے, لیکن وہ تم سے اچھے عمل سے پہنچا سکتا, تم سے اچھے عمل کے ساتھ پہنچا سکتا اور زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتا ہو. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو وہ بات رسول اللہ نے فرمائی. اب جناب ایک آخری نکتہ لیجیے. یہ جو عالمی پیغام ہے, یہ جو 14 احکامات ملے, تو اس میں قرآن کے شروع ہونے یعنی نزول کے اور تکمیل کا بہت اہم رول ہے اور بہت اہم نقطہ ہے اس میں, کہ وہ جو عالمی پیغام عالمی حج کے موقع پر یاد دلایا جاتا, تو اس میں ایک سبق یہ ہے کہ یہ جو 2 عیدیں ہیں, 2 عیدیں, جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ یہودیوں کو جب معلوم ہوا حضرت عمر کے دور میں کہ جب یہ آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم سورہ مائدہ 3, تو یہودی عالم نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر آتی تو ہم اسے عید کا دن بنا لیتے تھے. حضرت عمر نے کہا کہ ہم نے بھی اسے عید کا ہی دن بنایا, کہ آیت اتری 9 کو, ہم نے 10 کو عید بنائی نا, ہم نے 10 کو عید بنائی, تو ہم نے بھی اس کے عید کا ہی دن بنایا. کہ ایسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ مہربانی کی, کہ ایسا کلام پورا اتار دیا, نعمت کے طور پر اتارا, اسی سے راضی ہے, تو ہم بھی اسی طرح سے مناتے ہیں, اس کو عید ہی مناتے ہیں. اچھا, اب ایک گہرا تعلق سوچیے, پہلی عید آپ نے کیوں منائی تھی؟ دونوں عیدوں میں 70 دن کا ڈفرنس ہے. پہلی عید کیوں منائی گئی تھی؟ کہ قرآن نزول ہونا شروع ہوا تھا, اور اس میں 30 روزے رکھائے گئے تھے شکریہ کے طور پر, اور خوشی میں پھر عید منائی گئی تھی. تو پہلی عید جو 70 دن پہلے ہوئی تھی وہ قرآن کے آغاز کی وجہ سے تھی. اب دوسری عید کیوں منائی جا رہی ہے؟ قرآن مکمل ہونے کی وجہ سے. کتنا بڑا تعلق ہے قرآن. کہہ رہے سارے جلوے قرآن کے, سارے صدقے قرآن کے, ساری بہاریں قرآن کی ہے, ساری رحمتیں قرآن کی ہے, ساری برکتیں قرآن کی ہے. تو قرآن سے تعلق, کیسا تعلق؟ پڑھنے کا, سمجھنے کا, عمل کرنے کا, پہنچانے کا. اور کس تک؟ رابرٹ ریٹر, رمیش رشمی بھی, وہ مت بولیے, وہ پہنچائیے. کہ پہنچانے کا تعلق اس طرح سے پورا کرنا پڑے گا, اس طرح سے یہ 4 حق ادا کرنا پڑے گا. تو جناب دونوں عیدیں ہم نے قرآن کے حوالے سے منائی ہے, قرآن کے حوالے سے. آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حج کا وہ عالمی پیغام نمبر 1 کہ جو ویشوک وارشک ظاہر سبھا, ویشوک وارشک ظاہر سبھا, گلوبل اینیول کانفرنس, عالمی انسانی اجتماع, کہ 223 ممالک کے لوگ جمع ہو گئے, 223 ممالک کے نمائندے وہاں جمع ہو گئے جناب, اور پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں, اور وہاں سے لوگ. یہ پہلے یہ نا. دوسرا ویشوک آدرش پریوار, ابراہیم علیہ السلام کا ویشوک آدرش پریوار, کہ جو اس ویشوک کیندر سے جناب جس نے یہ میسج دیا پوری دنیا میں, اس میں ایک باپ کیسا ہو, ماں کیسی ہو, اور اولاد کیسی ہو, یہ پیغام ملا. اور تیسرا پیغام کہ وہ پیغام لے کر رحمت عالمین محمد مصطفیٰ سمجھے پورا دین دیا, پوری ویوستھا دی, پورا نظام دیا, اور خلافت قائم کر کے بتائی. دوسرے انبیاء کی طرح یہ نہیں کہ دعوت پیش کر دی اور جناب چلے گئے, پورا قائم کر کے 10 سال تک چلا کر بتایا, چلا کر بتایا. وہ نظام قائم کرنے کی کوشش کرنا ہے, وہ ویوستھا, وہ سسٹم, وہ نظام لانے کی کوشش کرنا ہے. تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ تینوں نکات کو اچھی طرح سمجھنے, اپنے بیوی بچوں کو سمجھانے, اور سبھی رابرٹ ریٹر, رمیش رشمی, رشید رشیدہ کو سمجھانے, اور موت تک اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں میں غزہ کے لوگوں کے لیے بھی مہربانیاں کر, آسانیاں کر, ظالموں کو برباد اور تباہ کر دے, اور ان کے فتنے سے بچا. آمین ثم آمین. جزاک